It's gone for years. Very tough to rebuild because the whole thing has collapsed. In other words, inside, it's all collapsed. Nobody can get in to see it because it's collapsed. You can't go in to see a room that has, 10 million tons of rock in it. ایران یورینیم افزودگی شروع کرے گا تو پھر حملہ کریں گے۔ ایران کے جوہری پروگرام کو کئی دہائیوں پیچھے دھکیل دیا۔ فردو جوہری مرکز پر اب تباہی کے سوا کچھ نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیٹو سمٹ میں اظہار خیال، کہا CNN ایرانی ایٹمی تنصیبات تباہ نہ ہونے کی جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے۔ خفیہ رپورٹ لیک ہونے کی تحقیقات جاری ہے۔ ایرانی حملوں میں اسرائیل کی عمارتیں تباہ ہوئیں۔ جنگ بندی ایران کے لیے بھی فتح ہے، ان کا ملک بچ گیا۔ غزہ کے معاملے پر بھی جلد پیش رفت کا اشارہ۔ ایران کی جوہری تنصیبات تباہ نہیں ہوئیں۔ امریکی میڈیا میں ابتدائی انٹیلیجنس رپورٹ کا چرچا۔ CNN اور دیگر میڈیا کے مطابق امریکی حملے بنیادی مواد تباہ نہیں کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام چند ماہ کے لیے پیچھے چلا گیا ہے۔ ایران کے پاس موجود 400 کلو گرام افزودہ یورینیم کا ذخیرہ بھی عالمی تشویش کا سبب قرار۔ ایرانی پارلیمنٹ نے IAEA کے ساتھ تعاون معطل کرنے کے بل کی منظوری دے دی۔ بل کے تحت 222 ووٹ ڈالے گئے، کسی نے بل کے خلاف ووٹ نہیں دیا۔ بل کے تحت جوہری تنظیمات کی سیکیورٹی ضمانت کے بغیر معائنہ کاروں کا داخلہ بند ہوگا۔ جوہری سائٹس پر کیمروں کی تنصیب نہیں کی جائے گی۔ انسپیکشن کے لیے عالمی ادارے کو رپورٹس بھی جمع نہیں کرائی جائیں گی۔ ایران جوہری ٹیکنالوجی سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوگا۔ ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کے لیے مزید پرعزم ہو گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا دو ٹوک موقف۔ ایرانی ایٹمی توانائی ایجنسی کا یورینیم افزودگی دوبارہ شروع کرنے کا اعلان۔ تنظیم کے سربراہ محمد اسلامی بولے، پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی ایران کا حق ہے۔ جوہری سرگرمیوں میں رکاوٹ سے بچنے کے لیے پیشگی اقدامات کیے گئے تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی مواخذے کی کوشش ناکام۔ ایوان نمائندگان میں ٹرمپ پر ایران حملے میں اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات مسترد۔ ڈیموکریٹک رکن کانگریس آل گرین کی تحریک پر ڈیموکریٹس بھی منتقم۔ مواخذے کی تحریک 79 کے مقابلے میں 344 ووٹوں سے مسترد ہو گئی۔ تحریک میں موقف اپنایا گیا تھا کہ صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کی کانگریس سے منظوری نہیں لی۔ شہداء کا خون قوم کے استحکام کی بنیاد ہے، ہم شہداء کے قرض دار ہیں۔ قوم لواحقین کے ساتھ کھڑی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا میجر معیز عباس شاہ شہید کو زبردست خراج عقیدت۔ فیلڈ مارشل اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید کی نماز جنازہ میں شرکت۔ میجر معیز اور لانس نائک جبران نے جنوبی وزیرستان میں جام شہادت نوش کیا تھا۔ قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کا دورہ چین۔ SCO سلامتی کونسل کے سیکریٹریز کے اجلاس میں شرکت۔ عالمی صورتحال اور امن و سلامتی کے لیے پاکستان کے موقف کا اعادہ۔ قومی سلامتی کے مشیر کی چینی قیادت سے بھی ملاقاتیں۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور سیکیورٹی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور بانی سے ملاقات کی اجازت کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ کی عدالت میں درخواست دائر۔ وکیل لطیف کھوسا بولے، آپ کا آخر بات چاہتے ہیں، معاملہ چیف جسٹس کو بھجوا دیں۔ جسٹس منصور نے جواب دیا کہ آپ نے غلط دروازہ کھٹکھٹایا ہے، جوڈیشل سائٹ پر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ چیف جسٹس یا رجسٹرار سپریم کورٹ سے رجوع کا مشورہ۔ مائنرز بانی کی باتیں مفروضوں پر مبنی ہیں، ایسا کہنے والوں میں عقل ہی نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی سپریم کورٹ کے باہر گفتگو، کہا بانی کے ہوتے ہوئے مجھے ان سے بڑا عہدہ کیسے مل سکتا ہے؟ آج بھی بانی PTI کی ہدایت پر ہی سپریم کورٹ آیا تھا۔
بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کرانے کا اختیار میرے پاس نہیں، قائمہ کمیٹیوں کے پاس بھی قیدیوں سے ملاقاتیں کرانے کا مینڈیٹ نہیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تاڑا کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کاش کہ کرپشن اور فوجی تنصیبات پر حملوں پر معافی کا اختیار میرے پاس ہوتا تو استعمال کرتا۔ وزیر قانون کے خطاب پر پی ٹی آئی ارکان کا شدید احتجاج۔ بانی پی ٹی آئی کو ان کی بہن اور پارٹی نے ہی مائنس کر دیا۔ جو نواز شریف کو مائنس کرنے آیا تھا وہ خود گھر اور پارٹی سے مائنس ہو گیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا وار، کہا علیمہ خان مسلسل علی امین گنڈاپور کے خلاف سازش کر رہی ہیں۔ اپنے خلاف سازش کا آج علی امین نے بھی برملا اظہار کر دیا۔ خیبر پختونخوا میں بجٹ کی منظوری کو بانی پی ٹی آئی کو مائنس کرنے سے جوڑنا غلط ہے۔ بجٹ مشروط طور پر منظور کیا گیا جس کا مقصد مخالفین کی سازشوں کو ناکام بنانا تھا۔ مشیر خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی وضاحت، کہا اپوزیشن چاہتی تھی کہ بجٹ منظور نہ ہو تاکہ صوبے میں ایمرجنسی نافذ کی جا سکے۔ وزیر اعلیٰ بانی کی ہدایات کی روشنی میں بجٹ میں ممکنہ رد و بدل کریں گے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواستوں پر اہم پیش رفت۔ نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی پیروی کے لیے اسپیشل پروسیکیوٹر تعینات کر دیا۔ چیئرمین نیب کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ زراعت کی ترقی کے لیے کھاد اور زرعی ادویات پر ٹیکس نہیں لگایا جا رہا۔ زرعی شعبے میں پائیدار اصلاحات سے ملکی معیشت کو مزید فروغ ملے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا زرعی شعبے کی ترقی کے حوالے سے جائزہ اجلاس میں اظہار خیال، کہا زرعی مشینری اور آلات میں ٹیکس بتدریج کم کیا جائے۔ زرعی اجناس کی سٹوریج کیپیسٹی بڑھانے کے حوالے سے اقدامات تیز کیے جائیں۔ معیشت درست سمت میں گامزن، بجٹ میں عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی گئیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا پچھلے سال کہا جا رہا تھا کہ منی بجٹ آ رہا ہے، وہ دن گئے جب وزیر اعظم ہیلی کاپٹر میں آتے جاتے تھے۔ حکومتی اخراجات کم کر رہے ہیں۔ ایف بی آر میں اصلاحات سے شفافیت لائی جا رہی ہے۔ عوام کی چمڑی ادھیڑی جا رہی ہے، گلا کاٹا جا رہا ہے۔ 550 ارب کی اسمگلنگ ہوتی ہے۔ اسمگلنگ روکنے کے لیے ان کی کیا کوششیں ہیں؟ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب قومی اسمبلی میں برس پڑے، کہا 44% آبادی غربت کی لکیر کے نیچے ہے۔ ایوان میں بیٹھے لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ پی ایم ہاؤس اور ایوان صدر کے اخراجات بڑھ رہے ہیں۔ بجٹ نے ثابت کر دیا کہ اس نظام کے تحت ملک نہیں چل سکتا۔ سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس، کہا بجٹ میں کوئی بھی ریلیف نظر نہیں آتا۔ ملکی معاملات اور معیشت پر کوئی مثبت اثرات پڑنے کی توقع نہیں۔ ایم این ایز اور سینیٹرز کی تنخواہوں میں 40% اضافہ ظلم ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکہ کے سیکرٹری برائے تجارت کی ورچوئل میٹنگ، باہمی مفادات پر مبنی ایک جامع شراکت داری کے قیام کا فیصلہ، آئندہ ہفتے دو طرفہ تجارتی معاہدے کی تکمیل پر اتفاق۔ سندھ اسمبلی نے آئندہ مالی سال کا بجٹ منظور کر لیا۔ اپوزیشن کی 2000 سے زائد کٹوتیوں کی تحریک مسترد۔ بجٹ کا حجم گزشتہ سال سے 12.9% زیادہ ہے۔ ایوان میں 156 ارب روپے کا ضمنی بجٹ بھی منظور۔ امن و امان کا قیام بڑا چیلنج ہے، فورسز کو جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا صوبائی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا بلوچستان میں وفاقی اور صوبائی حکومتیں ڈیم بنا رہی ہیں، 3 ماہ میں غیر فعال اسپتالوں کو فعال کریں گے۔
کراچی سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے 4 ایجنٹ گرفتار، حساس ادارے SIU کی ملیر قائد آباد میں مشترکہ کارروائی، اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ SSP اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ شعیب میمن کے مطابق ملزمان حساس فوجی تنصیبات کی تصاویر بنا کر بھیجتے تھے۔ چاروں بھارتی کرنل رنجیت سے رابطے میں تھے۔ ملزمان کے خلاف جاسوسی سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمات درج۔ پنجاب میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، بھارتی ایجنسی را کے 6 سہولت کار گرفتار۔ ایڈیشنل IG پنجاب شہزادہ سلطان کی پریس کانفرنس۔ کراچی سے بھی را کے 4 ایجنٹ پکڑے گئے، اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ SSP اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ شعیب میمن کے مطابق ملزمان حساس فوجی تنصیبات کی تصاویر بنا کر بھیجتے تھے۔ ملک میں مونسون بارشوں کا آغاز، اسلام آباد اور راولپنڈی میں جل تھل ایک ہو گیا، نشیبی علاقے زیر آب، نالا لئی میں سطح بلند، رین ایمرجنسی نافذ۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بادل برس پڑے، بارش کا سلسلہ 2 جولائی تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ کراچی میں جمعے سے اتوار کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ شیخوپورہ میں فیض پور موٹر وے انٹرچینج کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ، فائرنگ کے تبادلے میں 2 خطرناک اشتہاری شوٹر ہلاک ہو گئے، جبار یعقوب مغل اور حیدر مشتاق کے ناموں سے شناخت ہوئی۔ مسجد الحرام میں غلاف کعبہ کی تبدیلی کی روح پرور تقریب کی تیاریاں مکمل، نماز عصر کے بعد غلاف کعبہ تبدیل کیا جائے گا۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف 3 T20 انٹرنیشنل میچز کی سیریز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم سیریز کھیلنے کے لیے 16 جولائی کو بنگلہ دیش جائے گی۔ سیریز کا پہلا میچ 20 جولائی کو ڈھاکہ کے شیر بنگلہ نیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان نے ایشین ڈبلز اسکواش چیمپئن شپ کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ سیمی فائنل میں نور زمان اور ناصر اقبال کی جوڑی نے ملائیشیا کو 2-1 سے شکست دی۔ فائنل میں پاکستان کا مقابلہ روایتی حریف بھارت سے کل ہوگا۔ بچوں کو جدید ہاکی سے روشناس کرانے کی کوشش، کراچی ہاکی ایسوسی ایشن کی جانب سے فری سمر کیمپ کا انعقاد۔ روزانہ 2 گھنٹے تک ہر عمر کے بچوں کو ہاکی سے متعلق سابق اولمپئنز حنیف خان سمیت دیگر اسٹار معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ Driven. There is a sweeper out there. Yet another Test match 100. Absolutely superb. 8th Test match century. And he blisters it over mid-on. Another famous win for this fabulous Ben Stokes-led. اور لیڈز ٹیسٹ میں انگلینڈ کے ہاتھوں بھارت کو تاریخی شکست، میزبان ٹیم نے 371 رنز کا ہدف 5 وکٹوں پر حاصل کر دیا۔ شکست کے بعد بھارتی ٹیم نے ناپسندیدہ ریکارڈ بھی اپنے نام کر دیا۔ بھارت 5 سینچریوں کے باوجود ٹیسٹ ہارنے والی پہلی ٹیم بن گئی۔